السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان عرفہ تبسم انصاری، ایک مرتبہ پھر ٹی ٹائم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ موجود رہتی ہیں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، تو آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ چائے کے بہت شوقین ہیں۔ اگر ان کے بلڈ گروپ کو ٹی پازیٹیو کہہ دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ FM 101 پر RJ ہیں، شوز کرتے ہیں، اور سائنس یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو 15 منٹ سے زیادہ دلچسپی کے ساتھ نہیں سن سکتا، لیکن یہ جو شو کرتے ہیں 2 گھنٹے کا لگاتار کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ انہیں مزید سننا چاہتے ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ شاعر ہیں، مختلف غزلیات کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی اور پاکستان کے بہت سے مشہور و معروف گانے بھی انہوں نے لکھے۔ ان کا نام ہے عمیر علی انجم۔ عمیر علی انجم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ عرفہ۔ آپ کیا حال ہے؟ آپ بہت اللہ کا شکر، اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ بتائیے کیسے حال ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک۔ تو آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل وہی جرنلزم، آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو ایک کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں، ادارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن جی ابھی ریسنٹ میں نے ایکسپریس لیفٹ کیا بڑی دیرینہ رفاقت کے بعد، اور جن گروپ کو جوائن کیا ہے۔ اچھا، جیسے کہ میں نے اپنے ویورز کو بتایا کہ آپ چائے کے بہت شوقین ہیں، تو کبھی چائے بنانے کا اتفاق ہوا؟ فی الحال میں چائے کو مس کر رہا ہوں، کیونکہ ٹی ٹائم شو ہے اور چائے ہونی لازم ہے، اور چائے ہونی چاہیے، اور امید ہے کہ تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ جی بالکل، تھوڑی دیر میں آ جائے گی۔ لیکن ہاں، چائے بنانے کا اتفاق ہوا، اور کئی مرتبہ ہوا پاکستان سے باہر رہنے کے بعد، 2-3 مرتبہ پاکستان سے جانا ہوا باہر، تو کھانا بھی بنایا، چائے بھی بنائی، اور چائے کا اتنا ایکسپرٹ ہو گیا ہوں کہ اب ہوٹل کھولنے کا سوچ رہا ہوں۔ تو آپ کی چائے کسی اور نے بھی پی ہے یا صرف اپنے لیے بناتے ہیں؟ چائے بہت ساروں نے بھی ہے، پی ہے؟ ہاں بالکل، بہت ساروں آپ ہمیں کب پلا رہے ہیں؟ جب آپ میرے گھر آئیں گے انشاءاللہ پھر آپ کو پلاؤں گا چائے، یا FM آئے کسی دن، بلکہ آپ تو عمومی طور پر میں نے آپ کی چائے پی ہے، لیکن اب کبھی FM آنا ہوا تو ضرور آپ کو چائے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آج کل کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ ایک تو آپ FM 101 پہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے علاوہ؟ عرفہ، آج کل میری 2 کتابیں آنے والی ہیں، پاکستانی سیاست پر، مطلب پاکستان کے 71-72 سال میں عمومی طور پر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے مطلب آج کی جو نسل ہے اس کو تو یہ معلوم ہے کہ کون سے حلقے سے کہاں سے کون منتخب ہوا، لیکن وہاں کی جو مشہور جگہیں ہیں یا جو ایسی مطلب ہم اگر الطاف حسین سے شروع کریں، ہم نواز شریف سے شروع کریں، ہم عابد شیر علی سے شروع کریں، ہم کسی بھی سیاستدان کی بات کریں، تو ان کے خاندان کے ماضی کے بارے میں، یا ہمارے 1947 کے بعد سے جو حلقے بنے اس کے بعد سے UC ٹاؤن کی بنیاد پر ہم لوگوں کو نہیں جانتے۔ بڑی ضخیم کتاب ہے وہ، انشاءاللہ جلد آ جائے گی، اور ایک کتاب میری آنے والی ہے، شاعری کی 4تھی کتاب، مجھے اب ڈر نہیں لگتا۔ زبردست۔ تو اس کے بارے میں اگر کوئی اشعار آپ کو یاد ہوں تو سنائیں۔ ہاں بالکل، اشعار تو یاد ہیں، میں 2-3 شعر سناتا ہوں آپ کو کہ ہنستے لمحے وبال کیسے ہوئے۔ معافی چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے اور دیکھنے والوں کی اجازت سے۔ اجازت بالکل۔ کہ ہنستے لمحے وبال کیسے ہوئے، روز و شب پائمال کیسے ہوئے، واہ، کون سے جرم کی سزا تھی وہ، مجھ سے اتنے سوال کیسے ہوئے، تم تو کل تک میرے مخالف تھے، تم تو کل تک میرے مخالف تھے، تم میرے ہم خیال کیسے ہوئے، تم تو کل تک میرے مخالف تھے۔ اور 2-3 شعر اور سناتا ہوں کہ کوئی بیکار تھوڑی ہوتا ہے، ضبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے، کوئی بیکار تھوڑی ہوتا ہے، ارے ضبط ہر بار تھوڑی ہوتا ہے، آخری بار کر رہے ہو عشق، بہت سارے لوگوں کے دل کی آواز ہے یہ، آخری بار کر رہے ہو عشق، آخری بار تھوڑی ہوتا ہے، کیا بات، آخری بار کر رہے ہو عشق، آخری بار تھوڑی ہوتا ہے، تم ہمیں مل گئے ہو قسمت سے، ایسا ہر بار تھوڑی ہوتا ہے۔ واہ، کیا بات۔ اچھا، آپ FM 101 پہ اکثر وہ ایک پوئٹری پڑھتے ہیں، تمہاری ابھی عمری کیا ہے، تو اگر آپ وہ سنا دیں، میری وہ بہت پسندیدہ ہے، میں سننا چاہوں گی۔ سنو گڑیا ابھی تم عشق مت کرنا، ابھی گڑیا سے کھیلو تم، تمہاری عمر ہی کیا ہے، فقط 17 برس کی ہو، ابھی معصوم بچی ہو، ابھی تم نے نہیں دیکھا کہ جب یہ عشق ہوتا ہے تو انسان کتنا روتا ہے، ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سہارے چھوٹ جاتے ہیں، ابھی تم نے نہیں دیکھا کہ جب ساتھی بچھڑتے ہیں تو کتنا درد ملتا ہے، سنو میری مانو پڑھائی پر توجہ دو، سنو میری مانو پڑھائی پر توجہ دو، ابھی گڑیا سے کھیلو تم، تمہاری عمر ہی کیا ہے، فقط 17 برس کی ہو، ابھی معصوم بچی ہو، ابھی تم نے نہیں دیکھا کہ جب یہ عشق ہوتا ہے تو انسان کتنا روتا ہے، ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، سہارے چھوٹ جاتے ہیں، سنو میری مانو
सुनो लड़की मेरी मानो, पढ़ाई पर तवज्जो दो, तुम्हारी उम्र क्या है, फकत 17 वर्ष की हो। ये आपकी तरफ इशारा नहीं है, ये इशारे बहुत सारी जगहों पे हैं। सही, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो अपने बचपन के बारे में बताएं, कहाँ पे गुजारा आपने? बचपन इल्म से बड़ी हमेशा से मोहब्बत रही और तालीम पर ही फोकस रहा। हाँ, शरारती बहुत था बचपन में। अच्छा। तो स्कूल में, अच्छा शरारत भी इस हद तक कि जब हमारा हाफ टाइम हुआ करता था या टीचर्स बाहर चले जाते थे तो मैं अमूमन शेर ब्लैक बोर्ड पे लिख देता था। तो मेरी ये शिकायत आती थी कि शायद मैं किसी टीचर के लिए लिखता हूँ या वहाँ जो मौजूद, चूँकि मैंने कंबाइन पढ़ा मैट्रिक तक, तो वो ये समझते थे कि शायद मैंने किसी लड़की के लिए लिखा हूँ, मगर ऐसा नहीं था। तो शिकायत वगैरह हुई कभी घर में इस बारे में? बहुत दफ़ा टीचर्स ने बुला के शिकायत की। और जब मैं 6ठी क्लास में था तो एक शेर मैंने अपना लिखा, जब शायद ये एहसास भी जागा कि मैं शायरी भी कर सकता हूँ। चूँकि देखें, कोई भी काम खुदा की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम तो आड़ी तिरछी सतरें खींचते हैं, लोग उसे शायरी समझ लेते हैं। बकौल फराज साहब, ये तो उसका ही करिश्मा है, फंसू है यूं है, वरना कहने को सभी कहते हैं यूं है यूं है। क्या बात। तुम मोहब्बत में कहाँ सूदो ज़िया ले आए, इश्क का नाम खिर्द न जुनू है यूं है, नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज़ आ जाता है समझाता है यूं है यूं है। और अब तुम आए हो मेरी जान तमाशा करने, अब तो दरिया में तला तुम न सुकून है यूं है। और शायरी ताज़ा ज़मानों की है मैमार फराज, ये भी एक सिलसिलाए कुन फयकूं है, बहुत खूब, यूं है। तो वो एक शेर था कि न जाने क्यों मुझे एहसास होता जा रहा है, मेरा बचपन जैसे बेयास होता जा रहा है। तो वो मैं लिख के शायद अपनी कहीं घर में भूल गया। तो मेरे वालिदैन ने बहुत एतराज़ किया कि शायद मैं किसी गलत ट्रैक पे हूँ, मगर मेरा मुस्तकबिल वाबस्ता था जी। ये शायद वो लोग नहीं जानते थे या मैं नहीं जानता था, मगर अल्लाह पाक ने, चूँकि हमारे हज़ारों साल पहले हमारी चीज़ें तय हुई भी होती हैं। मैंने यहाँ आना था, आपके साथ पानी पीना था, चाय पीनी, ये तमाम चीज़ें हमारी तय हैं वहाँ पे। तो शायद मेरा मुस्तकबिल उससे वाबस्ता था, मैं उस सफ़र को जारी रखे रहा। तो घर वालों को आज जब पता चलता है कि आप इतने बड़े शायर बन चुके हैं, तो क्या उनकी क्या जज्बात होते हैं? नहीं, मैं इरफा यहाँ तस्दीक करूँगा आपकी कि मैं अब भी लिखना सीख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, आज भी मैं सीख रहा हूँ, और बड़े और छोटे का तो हम फैसला नहीं कर सकते। हम आज भी गालिब और मीर के बारे में ये तय करना हमारे लिए मुश्किल है कि मीर साहब का कद बड़ा है या गालिब का कद बड़ा है जी। तो 200-250 साल गुजरने के बाद भी जिसका तय ना हो पाए, हम जिंदगी में इतना ज़्यादा अपनी खुद एतमादी को बढ़ा लेते हैं कि हम ये समझते हैं कि नहीं यार, जो हम कर रहे हैं ना ये बहुत बड़ा काम है। ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं। हाँ, एक चीज़ की कमी है, आपके शो के ज़रिए मैं कहना चाहूँगा, हम किताबों से दूर हो गए। हमने इल्म को छोड़ दिया है, हम टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। हाँ ठीक है, भागना चाहिए, पूरी दुनिया सफ़र कर रही है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल मैंने दुनिया के 38-40 मुल्क देखे हैं। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पूरी दुनिया में सिर्फ राब्ते का ज़रिया है। हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पैकेजेस के ज़रिए, और जिस तरह से हमने बेशबहा तरीके निकाल के हमने उसको इस्तेमाल करके अपने वक्त को बर्बाद किया। ख़ास तौर पर अगर हम गुज़िश्ता 15 साल के पर नज़र डालें ना, तो हमारा तालीमी रेशो गिरा है। हम अपने आप में बहुत ज़्यादा ये फील करते हैं कि नहीं जी, हम वक्त की रफ्तार में, बैदल हैदरी का एक शेर है कि पीछे रह जाओगे तकमीले हुनर में, वरना कम से कम 1 सदी जहन को आगे रखो। अब जहन को आगे रखने के लिए अमूमी तौर पर एक रवैया है हमारा इरफा, हम अपने माँ बाप को समझा रहे होते हैं जी, ये बिल्कुल है ना। आज ये रवैया हमारा हो गया है कि हमारे पास वक्त नहीं है अपने माँ बाप को देने के लिए, और जब कभी माँ बाप को वक्त देते हैं तो हम समझाते हैं, हम समझना नहीं चाहते। एक बात मैं आपको बताता चलूं, चूंकि आपकी उम्र शायद मुझसे बहुत ज़्यादा कम हो, 30-40 बरस पहले भी ना माँ बाप के जो फैसले होते थे उससे चीज़ें मजबूत होती थी जी। आज जो हमारे फैसले हैं, आप तलाक का रेशो उठा के देख लें, गुज़िश्ता 10 सालों में तलाक का रेशो उठा के देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, पुराने लोगों को सियाना ऐसे ही नहीं कहते थे, बिल्कुल उनके पास इल्मियत थी, तजुर्बा था, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ इल्म से तो आती हैं, मगर उम्र का मुशाहदा बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ नौजवानों से कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें। यकीन कीजिए, एक वक्त होता है कि जब हमें उनकी ज़रूरत होती है, मगर एक वक्त के बाद उन्हें हमारी ज़रूरत होती है। वो कहना चाहते हैं, वो हमसे शेयर करना चाहते हैं इरफा, वो हमसे
وہ اتنے بے بس ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہیں چوکٹ پہ ٹھہر جاتی ہیں کہ اب میرا کوئی بچہ آئے گا اور میں اس سے کوئی اظہار کروں گا، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس وقت. اور خدا نے زمین پر اپنا عکس دے کے اتارا اور ایک دلیل میں کہہ بھی دیا کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تو جب ہم مرکز سے ہٹتے ہیں نا تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں یا مجھ جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ کتابوں سے محبت کریں، وہ ماں باپ سے محبت کریں، وہ اپنے گھر کے دائرے میں جتنے لوگ رہتے ہیں نا ان سے سنسیئرٹی کا اظہار کریں، ان سے ہر لمحہ اس بات کا اظہار کریں کہ ہاں مجھے تم سے محبت ہے. وہ تھک جائیں سن کے، لیکن آپ اظہار کریں، بہت کیونکہ محبت اظہار چاہتی ہے. جی ناظرین، محبت کا اظہار کرتے رہیے. یہ بات چیت ایسے ہی جاری رہے گی، لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires. From trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنس، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. اپنی سہولت کے مطابق ہماری 3 فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں. ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک 64624904646. تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ بروکلن نیو یارک 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک 7128444200. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو ٹی ٹائم میں خوش آمدید کہتے ہیں. عمیر، آپ کو اس پروفیشن میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ نہیں، مجھے قطعاً مشکلات پیش نہیں آئیں، کیونکہ مجھے بہت اچھے لوگوں کا ساتھ ملا جن سے میں نے سیکھا. اور اس بات پہ مجھے یقین ہے کہ غریب آدمی کے پاس آگے بڑھنے کے 2 راستے ہیں عرفا، ایک تعلیم، دوسرا محنت. سو مجھے دونوں پہ یقین ہے. زبردست، کیا بات. اچھا، تو سب سے زیادہ آپ کا اس پروفیشن میں ساتھ کس نے دیا؟ آپ جرنلزم کی بات کر رہی ہیں یا لیرکس رائٹنگ کی بات کر رہی ہیں؟ لیرکس کی. لیرکس میں تو میں نے پہلا گانا لکھا تھا حسن جہانگیر کا، اور بہت زیادہ اس نے مجھے اوبلائز نہیں کیا، لیکن اس کے بعد راحت فتح علی خان اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ جب میں نے کام کیا، خاص طور پر میں نام لینا چاہوں گا ساحر علی بگا کا. اس وقت پاکستان کا، میں کہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا میں، آپ کو شاید پچھلے دنوں آپ نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ آسکر ایوارڈ کے لیے اے آر رحمان اور ساحر علی بگا کا نام نامنیٹ تھا. ساحر علی بگا وہ موسیقار ہیں جنہوں نے تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا، میں تینوں سمجھاواں کی، اور انڈیا کے بے شمار مشہور گانے انہوں نے کمپوز کیے.
تو بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. انہوں نے مجھے گھر بیٹھ کر اتنا کام دیا, اور اگر کبھی میں نے غلط بھی کیا, چونکہ انسان مکمل نہیں ہے, بالکل ہم ہر لمحہ سیکھتے ہیں, میں نے کبھی کچھ غلط بھی کیا نا تو انہوں نے اس کو خود ٹھیک کیا. اور بعد میں جب میں نے وہ گانا سنا تو مجھے ایسا لگا کہ نہیں یار یہ تو میں نے نہیں لکھا تھا, کیونکہ آپ کی تحریر آپ کی اولاد ہوتی ہے. جی بالکل. آپ اپنی اولاد کو اندھے ہوں, بہرے ہوں, سن لیتے ہیں, پہچان لیتے ہیں. تو جب لائن کٹی ہوئی ہوتی تھی اور میں دیکھتا تھا کہ یار, تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کہ ہاں ایسے اساتذہ جب آپ کو مل جائیں تو آپ کو مشکل نہیں پیش آتی. اور جب آپ اللہ آپ کی رہنمائی کرے نا, دیکھیں کوئی بھی چیز, انسان بڑے فخر سے کہتا ہے ایک چیز ہمارے اندر بہت زیادہ جذب ہو چکی ہے. کچھ غلط ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں یار اللہ نے کر دیا, کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار دیکھا تمہارے بھائی نے کیسا کیا, دیکھا میں کتنا ذہین آدمی ہوں. ایسا نہیں ہے, جو اچھا ہوتا ہے وہی اللہ کرتے ہیں, جو برا ہوتا ہے بقول قابل اجمیری وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. بھائی یہاں سے شارع فیصل ابھی جاؤں اور جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو یہ یقین اس بات کا رکھیے گا کہ میں غلط ڈرائیو کر رہا ہوں گا, میں ٹیلی فون یوز کر رہا ہوں گا, یہ کوئی ایسی حرکت میری ہوگی جس کا کوئی بھی فائدہ اٹھا لے گا اور مجھے نقصان ہوگا اس کا. تو آپ کے کون سے پسندیدہ شاعر ہیں جن کو آپ نے بہت زیادہ پڑھا ہو؟ ان دنوں گلزار کو پڑھ رہا ہوں, اور ان کی کتاب ہے رات پشمینے کی. میں ان کی ایک نظم سناتا ہوں جس کی وجہ سے وہ کتاب میں نے خریدی. میں انڈیا سے لے کے آیا تھا دہلی سے, اور گلزار صاحب نے مجھے دی تھی وہ کتاب. اس کی ایک نظم ہے, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا سب سے بڑا نوحہ ہے, وہ نوحہ ہے کتاب اور ادب سے دوری. تو وہ نظم ہے, کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں, بہت بے چین رہتی ہیں کتابیں, انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے. بڑی حسرت سے تکتی ہیں جو قدرے وہ سناتی تھی کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے, وہ قدرے اب نظر آتی نہیں گھر میں, جو رشتے وہ بتاتی تھی وہ سارے ادھڑے ہیں. زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا, بہت خوب. اب ایک انگلی کلک کرنے سے, یعنی کمپیوٹر اب ایک انگلی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے, بہت کچھ تہ بتہ کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر. کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے, کبھی سینے پر رکھ کے لیٹ جاتے تھے, کبھی گودی میں لیتے تھے, کبھی گھٹنوں کو اپنی رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے, چھوتے تھے جبھی سے. خدا نے چاہا تو وہ علم تو ملتا رہے گا بعد میں بھی, مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول, کتابیں گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ کیا بات, وہ شاید اب نہیں ہوں گے. زبردست. تو گلزار صاحب کی کتاب پڑھ رہا ہوں, اور اصل پڑھنے کی وجہ یہ نظم تھی, رات پشمینے کی کتاب ہے. وغیرہ اساتذہ کو بہت زیادہ پڑھا میں نے, کلاسیکی شاعری بہت زیادہ توجہ سے پڑھتا ہوں میں. دوسرا ہم نے فارسی ادب پڑھنا بند کر دیا. جی بالکل. عربی کو ہم نے پڑھنا ختم کر دیا. بہت سارے شعراء کا میں آپ کو ایسا کلام بتا سکتا ہوں جو آج لوگ تباہ آزمائی کر رہے ہیں, وہ دوسری زبانوں میں لکھا جا چکا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو فراز صاحب کا ایک شعر سنا رہا ہوں کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ ایک چائنیز رائٹر کا کوڈ ہے. چونکہ آپ کو زبانوں پہ جب عبور حاصل ہو جاتا ہے, جب آپ کا مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے چیزیں طے کرنے میں, چیزوں کو لکھنے میں, چیزوں کو اکٹھا کرنے میں. تو میں سمجھتا ہوں علم بہت ضروری ہے. آپ کتابیں پڑھیں, کتابوں سے اپنا رشتہ آپ قائم کریں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی ریڈنگ ہیبٹ جو ہے وہ انکریز کریں, پڑھائیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں, گورنمنٹ کو اگر آپ اس کا میں سمجھتا ہوں قصوروار ٹھہرائیں گے تو وہ غلط ہے. آپ پہلے ایسا ہوتا تھا جب ہم پڑھ رہے تھے تب بھی ایسا تھا, اور ہم کوئی 1901 کی پیداوار نہیں ہے, آج ہی کوئی 2-3 دہائیاں 4 دہائیاں پہلے کی ہم بات ہیں. تو ہمیں سمجھایا جاتا تھا کہ یہ جو پیسے ہیں اس میں اتنا حصہ کتابوں کا ہے. اچھا. تو بہت سارے ایسے بک اسٹالز ہیں جہاں پر آپ کو کتابیں 50% پہ ملتی ہیں. بہت سارے کراچی میں ایسے چوبارے ہیں جہاں پر مختلف دنوں میں کتابیں پرانی ملتی ہیں, جیسا کہ صدر بازار. صدر میں ریگل چوک پر اتوار والے دن آپ کو بے شمار کتابیں, جو کتاب آپ کو چاہیے وہاں موجود ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک تو ہمیں اپنی خواہشات, چونکہ ہمارے خواہشات کے پہلو بہت زیادہ وسیع ہو چکے ہیں, ہمیں اپنے خواہشات کے پہلوؤں کو سمیٹنا ہوگا. اور دوسرا پبلشر پر یہ لازم ہے کہ جس کتاب کو اس نے 1000 روپے کا بیچ رہا ہے, وہ 1000 روپے کا فروخت کر رہا ہے, اس کتاب کو اسٹوڈنٹ کے لیے 200 روپے کا کر دے. وہ سبسڈی ہونی چاہیے کتاب پہ. جب کتاب سستی ہو جائے گی, دیکھیں آپ انٹرنیٹ پر 1000 آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں,
میں آپ کو بے شمار اشعار ایسے بتا سکتا ہوں جو انٹرنیٹ پر بے وزن موجود ہیں. کتاب کا جو ذائقہ ہے نا وہ انٹرنیٹ سے آپ نہیں لے سکتے. بالکل. کتاب آپ پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے نا تو کتاب پر ایک نشانی موجود ہوتی تھی کہ میں نے یہاں سے چھوڑی ہے, ہم وہیں سے شروع کر دیتے تھے. انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہے کہ ہمیں ایک بیل بجتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں یار فیس بک پہ ایک میسج آ گیا, یار ٹویٹر پہ آج کل کیا فالو کرنا ہے اسے ہم دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. انسٹاگرام ٹھیک ہے, بید الحیدری کے مطابق پیچھے رہ جاؤ گے تکمیل ہنر میں, ورنہ کم سے کم 1 صدی ذہن کو آگے رکھو. آپ کتابوں سے واسطہ رکھیں, آپ ان باشعور لوگوں میں اٹھے بیٹھیں جیسے کہ آپ کے ماں باپ. میں ابھی کچھ دیر قبل بھی کہہ چکا ہوں, دیکھیں تجربے کا کوئی مول نہیں ہے, بالکل علم کا کوئی مول نہیں. آپ کو آگے جانے کے لیے کتابوں سے دوستی کرنی ہوگی. کتاب آپ کا بہترین دوست ہے. پوری دنیا میں آج بھی آپ چلے جائیں یورپین کنٹریز, جس طرح سے ہمارے یہاں ہوٹلز ہیں وہاں پر بھی اسی طرح سے کیفیٹیریا بنے ہوئے ہیں اور سنگل ایسے کرسیاں لگی ہوئی ہیں, لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں. یورپ میں بہت سارے رائٹر میں جانتا ہوں جنہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنی کسی ایک کتاب سے کسی 2 کتاب سے پوری زندگیاں بسر کر. ہمارے یہاں موجود تھی مثال عبداللہ حسین, اداس نسلیں ان کا ناول تھا, مارکت العرا ناول تھا, وہ کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا. پوری زندگی انہوں نے کینیڈا میں گزاری اس ناول سے. آپ کو علم کو فروغ دینا ہوا. اچھا اب آپ ہر چیز کا الزام دے دیں کہ جی حکومت, دیکھیں حکومت آپ کو انجیکشن سے کوئی چیز آپ کے اندر نہیں منتقل کر سکتی. آپ کی دلچسپی ضروری ہے. آپ کو موبائل کے اندر مختلف ایپس ڈھونڈنے کے بجائے کتابیں ڈھونڈنا پڑے گی. دیکھیں آپ کو علم کا نہیں, ایک چیز کا مجھے نہیں معلوم, میں اس پر ڈیبیٹ کیسے کر سکتا ہوں. بالکل. انتہا یہ ہو گئی ہے آج پاکستان میں کہ موسٹلی ہمارے ایسے لوگ ہیں, میں اگر حوالہ دینا اپنے آپ سے بھی شروع کروں گا نا تو ہمارے گھر میں جو ایک کتاب موجود ہے نا جس سے پوری دنیا نے ترقی کر لی, اسے بھی ہم نہیں کھولتے. بالکل, وہ تو آج کل الماریوں میں ہوتی ہے, اسے بھی ہم نہیں کھولتے. اگر میں سروے کر لوں نا صرف اس بات کا پورے پاکستان میں, تو شاید چنیدہ کچھ لوگ نکلیں گے جو قرآن کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں یا پڑھا ہے جنہوں نے. بالکل. جبکہ واضح طور پر کہا گیا ہے قرآن کو سمجھیں. قرآن مکمل طور پر حکمت ہے نا. بالکل. ہم دنیا چاند پہ چلی گئی. میرے ایک گورے سے آپ کو میں بتاؤں, میں آسٹریلیا میں تھا, جب بات ہوئی میں نے کہا یار آپ تو حضرت علی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا یار آپ کے ہاں ایک ایسا پیغمبر آیا جس نے کہا مجھ سے پوچھو چاند کا راز, روشنی کا راز, آسمان پہ جانے کا راز. یار ہم نے ڈھونڈ لیا, آپ پیچھے رہ گئے. تو ہم اپنے خواہشات اور وہ چھوٹی چھوٹے جھگڑے, وہ چھوٹی چھوٹی زبانوں, اور میری بات آپ سمجھ رہی ہوں گی, ہم نے زبانوں کے جھگڑے چھیڑ کے, ہم نے مذاہب کے عقائد کے جھگڑے چھیڑ کے اپنے آپ کو اتنا ڈسٹرب کر لیا کہ آج ہم کہیں پر بھی نہیں کھڑے ہوئے. ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا. علم حاصل کرنے سے آپ کی شخصیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے, وگرنہ آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کے کہ نہیں جی ہم بالکل مکمل نہیں ہیں. آپ علم ہی سب سے بڑی دولت ہے. علم سب سے بڑی دولت. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires. From trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job.
یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری، اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں۔ بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی سکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ، بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے۔ اپنی سہولت کے مطابق ہماری 3 فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں۔ ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک 64624904646۔ تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ بروکلن نیو یارک 7182840100۔ ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک 7182844200۔ ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمیر، اب معاشرے کے بارے میں بات کریں گے کہ معاشرے میں پھیلی برائیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ جھوٹ۔ جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ معاشرے میں اتنی تیزی سے جھوٹ کا ایک جو عنصر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اچھائی کو بھی جھوٹ میں بیان کرتے ہیں، اپنی برائی کو بھی جھوٹ میں بیان کرتے ہیں۔ ہم کسی ایک بات کو اتنا طول دے دیتے ہیں جھوٹ بول کے کہ سینہ بسینہ پھر وہ بات مطلب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ میں دفتر جا رہا تھا جس دن بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہوا جی، تو 3 روز کراچی بند تھا، ہم دفتر میں موجود تھے، ظاہر ہے ہمارا پیشہ ایسا ہے۔ تو میں 1 روز کے لیے گھر گیا، واپس آ رہا تھا تو ریگل چوک پر موجود تھا، وہاں پر کچھ لوگ افراتفری کے عالم میں بھاگ رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا جی ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کو مار دیا۔ اچھا، اب لوگ اس کے پیچھے یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ مارا بھی ہے نہیں، افراتفری کا یہ عالم تھا کہ سینہ بسینہ وہ جھوٹ اتنی تیزی سے سفر کر گیا کہ آدھا کراچی چند منٹوں میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد فاروق ستار صاحب سے میں نے رابطہ کیا، کہنے لگے یار میں خود ابھی ٹی وی پہ آ کے، ان دنوں ٹی وی چینل بہت کم تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں خود ٹی وی چینل پہ آ کے ابھی یہ بات کہنے والا ہوں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ایم کیو ایم کے ایک رہنما ہے جو اب شہید ہو چکے ہیں، ان کا نام تھا منظر امام، سندھ اسمبلی میں موجود تھے۔ ایک خبر چلی کہ انہیں مار دیا۔ دیکھیں یہ جھوٹ ہے۔ آپ جب تک جھوٹ کو نہیں روکیں گے معاشرہ کبھی بھی آپ کا ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہم نے معاشرے میں یہ بھی دیکھا کہ آج کل ناانصافی بہت ہے، جس کا جو ہے انصاف نہیں ملتا لوگوں کو۔ دیکھیے آپ اپنے آپ سے انصاف کر لیں تو معاشرے میں انصاف ہو جائے گا۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے نا کہ ہم خود ٹھیک ہیں تو عرفہ پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیونکہ ہمیں میں نے عمران خان صاحب کو ایک پریس کانفرنس میں پچھلے دنوں ایک شعر سنایا تھا اور انہی کے لیے لکھا تھا میں نے، اگر آپ چلا سکے کہ تم بدلو گے سب بدلے گا، چونکہ وہ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تم بدلو گے سب بدلے گا، ورنہ یہ سب کب بدلے گا؟ تو ہمیں خود بدلنا ہوگا، ہمیں آغاز خود سے کرنا ہوگا، نہ کہ ہم کسی مائک کا، کسی عہدے کا، کسی جگہ کا غلط استعمال کر کے خود تو وہیں کھڑے ہیں، خود ہم کنویں کے مینڈک بنے ہوئے، لیکن ہم لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ آپ سدھر جائیں۔ ایسا نہیں، آپ کو خود سے یہ شروع کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ تو ہم معاشرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ معاشرے کی اصلاح علم سے ہوگی، سچ بولنے سے ہوگی، دیانتداری سے ہوگی۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی چوریاں ہیں جو کہ پورے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہیں، مطلب 1 کلو کا کوئی مطلب ہمارے بچپن میں عرفان کوئی سامان لینے جاتے تھے نا، 1 کلو کا وزن ہمیں پتہ چلتا تھا، آج وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم 1 پاؤ سامان لا رہے ہیں۔ تو یہ معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائیاں تو ہیں۔ جب آپ ان کا ترازو نیچے سے چیک کرتے ہیں تو نیچے کوئی ایک انہوں نے ایسا سسٹم لگایا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ اس وزن کو کم کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کی پھیلتی ہوئی برائیاں ہیں، اور میں پھر ایک مرتبہ اس بات کو دہراؤں گا کہ ہر بات کا الزام حکومت کو دینے سے بہتر ہے آپ خود یکجا ہو جائیں۔ پوری دنیا میں آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ عوام اپنے نظام سے سنسیئر ہے تو ملک چل رہے ہیں، پوری دنیا ترقی کرے۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے گاڑی کا شیشہ توڑ لیتے ہیں، کسی کا وہ 5000 روپے کا نقصان ہے عرفا، مگر آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا یہ آپ کو نہیں معلوم۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں معاشرے سے خود ختم کرنی ہوں گی، دھن معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔
ایجوکیشن سسٹم میں بھی تو بہت سی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اچھا سوال کیا آپ نے. ایجوکیشن کا مسئلہ یہ پاکستان میں تعلیم کا وزیر اسے بنایا جاتا ہے جسے علم کا نہیں معلوم. قانون کا وزیر اسے بنایا جاتا ہے جس کے اوپر خود بہت سارے مقدمات موجود ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں اس سسٹم سے باہر نکلنا ہوگا, اور اس سسٹم سے باہر نکلنے کے لیے عوام کو آواز اٹھانی پڑے گی. اور عوام کب آواز اٹھائے گی؟ جب عوام اپنے اندر سے سنسیئر ہوگی, اپنے اندر سے صاف ہوگی. مطلب آج میں سوچ لوں نا کہ ہاں یار مجھے کسی نے کچھ دن پہلے کہا یار عمیر تم شارع فیصل میں جب کبھی سفر کرو تو مہران ہوٹل کے بعد موبائل استعمال مت کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یار وہاں کیمرے لگ گئے اور اب چالان گھر آنے لگا ہے. دیکھیں یہ ایک سسٹم ہے, یہ سسٹم آپ کو ایک سسٹم میں آنا پڑے گا. جب تک آپ چیزوں کو برابر سے ان کو نہیں تولیں گے اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتے وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ میں کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے, دوسرا کر رہا ہے تو غلط ہے, تب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو پورے معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے خود ٹھیک ہونا ہوگا, پھر معاشرے کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو یہ اب جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کیسے بتائیں کہ آپ نے بھی ٹھیک ہونا ہے؟ وہ تو بیٹھے ہوئے اپنی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, مزے کر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سیاستدان لاتا کون ہے عرفا؟ میرا آپ سے سوال ہے, آپ اس پروگرام کی اینکر ہیں, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, سیاستدان کون لاتا ہے؟ ہم ہی لاتے ہیں, ہماری عوام لاتی ہے. تو آپ کو ووٹ دیتے وقت یہ فیصلہ کرنا چاہیے نا. جی بالکل. ووٹ دیتے وقت آپ کو مطلب میں نے یہ طے کر لیا, میرے والد اگر کسی کو 9 تاریخ کو کسی کی اگر برسی مناتے ہیں اور اس کے لیے وہ مٹھائیاں اور دیگر چیزیں, دیگر لوازمات کا برسہ برس سے استعمال کرتے ہیں, تو میں اس لکیر کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ کیوں نہ میں اس کو تلاش کروں کہ میرے والد یہ کیوں کرتے ہیں. اگر غلط ہے تو میں روکوں, اور اگر ٹھیک ہے تو میں فالو کروں. تو ہمیں ووٹ ڈالتے وقت اس بات کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ جو وہ آدمی تبدیلی کی بات کر رہا ہے اس کا معاشرے میں کیا مقام ہے. آیا یہ صادق اور امین ہے؟ اس کے بعد آپ گالیاں دیتے رہیں, آپ ان کو برا بھلا کہتے رہیں. جناب صرف وہ جب آپ کا روز محشر میں حساب ہوگا تو صرف وہ قصوروار نہیں ہے, قصوروار آپ بھی ہیں. بالکل. منتخب آپ نے کیا تھا, ہم نے کیا. سہولت کار کی بات ہوتی ہے نا, تو سہولت کار ہیں آپ نے تو منتخب کیا انہیں, پھر ان سے شکوہ کیسا؟ ووٹ دیتے وقت آپ اس نمائندے کو لے کر آئیں جس پر آپ کو یقین ہو, جسے آپ جانتے ہو, نہ کہ میں یہ سوچ لوں کہ جی بلے پہ ہی مہر لگانی ہے, یہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں پتنگ پہ ہی مہر لگانی ہے, یہ گراس روٹ سے لیڈرشپ لے کے آتے ہیں, نہیں جی ہم نے تیر پہ ہی مہر لگانی ہے کیونکہ ہم تو بھٹو کے فالوور ہیں. آپ نظریہ دیکھیں, آپ ان کی گفتگو میں اور ان کے عمل میں وہ جو ایک جھول ہے نا اس کا موازنہ کریں. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پیرنٹس جن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں آگے, وہ چاہتے ہیں ہماری اولاد بھی انہی کو ہی کرے, اور اولاد خود سے نہیں سوچتی کہ ہم نے کس کو سپورٹ کرنا ہے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اس پر میں انور مقصود سے ایک دن میری بات ہو رہی تھی اور یہی میں نے سوال ان سے کیا تھا, تو انہوں نے میں نے کہا انور بھائی میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں, میں اس پر ایک تجزیاتی رپورٹ بنا رہا ہوں. میں ان دنوں ایکسپریس میں تھا, تو انور بھائی نے ایک جملہ کہا تھا, شاید آپ کو ہنسی ہے اس بات پہ. انہوں نے کہا تم لکھنا, جب میں نے پاکستان کے معروف ڈرامہ نگار انور مقصود سے سوال کیا تو وہ اس پہ ہنس دیے. مطلب آئی کینٹ امیجن. میں نے کہا یار میں یہ لکھ دوں کہ انور مقصود اس پہ ہنس دیے, تو میرا بھی یہی جواب ہے. اچھا جی, تو نوجوان کس طرح معاشرے میں بہتری کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ معاشرے میں نوجوان اس طرح سے بہتری کا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کو, ایگریکلچر کو اور ہیلتھ کو ہمیں مضبوط کرنا ہوگا, اور نوجوان مل کے اس کو. آج آپ پاکستان کے کسی بھی سرکاری اسپتال میں چلے جائیں, آپ کو ایسا لگتا ہے آپ یتیم خانے میں آ گئے. تو آپ ایجوکیشن سے چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں. پوری دنیا کی بیسک ہوتا ہے ایگریکلچر, ہمارے یہاں ایگریکلچر کا کوئی نظام نہیں ہے. ہمارے یہاں ہیلتھ ختم ہو چکی ہے. کیوں ختم ہو چکی ہے؟ ہم نے اپنی آواز دبا دی ہے. آج کا نوجوان, کل کا نوجوان, ہر دور کا نوجوان کسی بھی ملک کا اثاثہ ہوتا ہے, اور نوجوان ہی تبدیلی لا سکتا ہے. تو آپ پاکستان کے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستان کے نوجوانوں کو صرف ایک پیغام دوں گا کہ پوری دنیا علم سے بہت آگے جا چکی ہے. ہمیں علم کا دامن تھامنا ہوگا عرفا. ہمیں کتابوں سے دوستی کرنی ہوگی. ہمیں قدروں کو سمیٹ کر اور انہیں ان پر فاتحہ خوانی کرنے کے بجائے ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے اس وقت. ہمیں ان قدروں سے سیکھنا ہے جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے, جن کے پاس یہ ویژن موجود تھا. دیکھیے پاکستان میں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا گراس روٹ سے تبدیلی, گراس روٹ سے تبدیلی اس ملک میں 2 ہی لیڈر لائے, تیسرا آدمی نہیں لایا کوئی.
اگر آپ عمران خان کی بات کریں تو تھوڑا سا اسٹائل چینج کر دینے سے آدمی تبدیلی نہیں لا سکتا. پہلا آدمی تھا ذوالفقار علی بھٹو, دوسرا آدمی تھا الطاف حسین. گراس روٹ سے انہوں نے بتایا سیاست کیا ہوتی ہے, تربیت کیا ہوتی ہے, علم کیا ہوتا ہے. تو ان کے ساتھ اس دور کے نوجوان موجود تھے, علم موجود تھا, چراغ موجود تھے. آپ کو چراغ روشن کرنے ہیں, زبردست, نوجوانوں کو چراغ روشن کرنے. جنوبی ایشیا میں امن کیسے ممکن ہے؟ دعا سے. دعا سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. جی جی. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. At Complete Tire, we understand that tires are one of the most crucial components for any commercial vehicle. Navigating today's roads can be a difficult prospect, even for the savviest drivers. Having tires that perform well in a variety of situations is more important than ever. Complete Tire is here to help. Located in Dallas, our expert staff has in-depth expertise with installation and maintenance of all different types of commercial tires. From trucks, trailers, heavy machinery, construction machinery, loaders, lifters, and more, we have a wide selection of tires to fit your needs. Visit our website or give us a call today and let us get you back on the job. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. اب آپ تمام تر ادویات اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اپنے ڈاکٹر کو ہمارے قریب ترین فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہمارے تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں, جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کی اسکن پروڈکٹس, کاسمیٹکس, حلال وائٹامنس, چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. اپنی سہولت کے مطابق ہماری 3 فارمیسیوں میں سے کسی بھی فارمیسی میں آج ہی تشریف لائیں. ایمان فارمیسی 7309 5th ایونیو بروکلن نیو یارک 64624904646. تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ بروکلن نیو یارک 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو بروکلن نیو یارک 712848442200. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. ویلکم بیک ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ہمارے ایک بہت ہی اچھے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے ریپڈ فائر. اس میں جو ہمارے مہمان ان کو فوراً جواب دینا ہوگا. تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو صدر بنا دیا جائے تو پہلا حکم کیا دیں گے؟ اسلامی نظام کا قیام. اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر جانے کا موقع ملے تو کس کے ساتھ جائیں گے, میرا یا نرگس؟ دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا. کیا بات ہے. آپ کو ایک فلم بنانی ہے, اس کی ہیروئن کس کو رکھیں گے, میرا, متھیرا, ریشم؟ کچھ بہتر ہے ریشم. ٹھیک. آپ ایک جہاز پر جا رہے ہیں, جہاز میں آپ کے ساتھ والی سیٹ خالی ہے, کس کو ساتھ بٹھائیں گے, سنی لیون, عمران ہاشمی, کیترینہ؟ کیترینہ کیا ظاہر ہے. کیا بات ہے. obviously. کس کی آواز کا زیادہ اثر ہے, ضیاء محی الدین یا امیتابھ بچن؟ سچ بولنا ہے. جی سچ بولنا ہے. امیتابھ بچن. کیا بات. آپ کے موبائل کا پاسورڈ کیا ہے؟ کبھی بھی نہیں رکھا. کبھی بھی نہیں رکھا. کبھی بھی نہیں رکھا. اپنی پہلی ناکام محبت کا نام بتائیں. ناکام محبت نہیں ہوئی, محبتیں بہت کی ہیں. کوئی جو پہلی تھی اس کا نام بتائیں. نہیں, مجھ سے ہی لوگوں نے کی ہے, چونکہ آواز کے سہار میں آ کے نا لوگوں نے مجھ سے ہی محبت کی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. کون زیادہ خوبصورت ایکٹر ہے, علی ظفر یا سیف علی خان؟ سیف علی خان. اگر آپ کی شادی کے دن انڈیا یا پاکستان کا فائنل میچ ہوتا تو آپ شادی کرتے یا میچ دیکھنے جاتے؟ اگر فکس نہ ہوتا تو میچ دیکھتا,
لیٹ کر دیتا شادی, اور فکسڈ مجھے پتہ چل جاتا تو میں شادی کرتا. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میچ فکس؟ فکسڈ پتہ, دیکھنے والے سب دیکھ لیتے ہیں, بلا کی نگاہ رکھتے ہیں. یہ ڈائلاگ کس کو کہیں گے؟ رشتے میں تو ہم تمہارے باپ لگتے ہیں, نام ہے شہنشاہ. اپنی اولاد کو ہی کہوں گا. زبردست. ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, آپ کی کامیابی کے پیچھے کس عورت کا ہاتھ؟ میری ماں کا. وہ کیسے؟ ان کی دعائیں, ان کا سپورٹ بہت زیادہ ملا مجھے ہمیشہ سے. ایک آدمی نے 50 کلو آٹا پسوانے جانا ہے, وہ کیسے جائے گا؟ کار, موٹر سائیکل, ٹرک یا رکشا؟ 50 کلو آٹا پستا ہی نہیں. بالکل بالکل. یہ تھے ہمارے ریپڈ فائر کے کوشچنز, اور امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ کا بھی بہت شکریہ عرفا, اور آپ کے ٹیلی ویژن کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا, اتنی محبتوں کو اظہار کیا, اور ٹی ٹائم میں اتنی کمال کی چائے پلائی کہ میں بے انتہا آپ کا متشکر ہوں. بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین, انسان کا دل, ظرف اور چائے کا کپ ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ بڑی سوچ ہی انسان کو بڑا بناتی ہے. آپ اپنے ویوز ہمیں ہمارے پیج پر بھی دے سکتے ہیں, اور اگر آپ کسی فیوریٹ پرسنالٹی سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں, ہم انہیں آپ سے ضرور ملوائیں گے. اسی کے ساتھ میں آپ کی میزبان عرفا تبسم انصاری آپ سے اجازت چاہوں گی. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. ایسے ہی چائے پیتے رہیے اور پلاتے رہیے. اللہ نے کے پان.